دنیائے ولایت کی ایک چمکتا ہوا ستارہ، دنیائے ولایت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا کشف، اوہو انتہائی مشہور، اتنے کشف والے بزرگ، اتنے کشف والے بزرگ حضرت امین صفدر کوکاڑوی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، مناظر اسلام، ایک ماسٹر صاحب تھے، لیکن جب احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے نا تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر علم کی بارش کر دی، گویا کہ وہ بھی صاحب کشف بن گئے۔ کیسے؟ مناظرے کے دوران فی البدیع جوابات اور ایسے جوابات کے مقابل کا منہ بند کر لیتے تھے، یہ حضرت امین صفدر کوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا خاصہ تھا۔ علماء حیران رہ جاتے تھے کہ یہ جواب آپ کے ذہن میں دل میں کہاں سے آ گیا، وہ فرمایا کرتے اللہ کی طرف سے القا ہو جاتا۔ یہ الہامی باتیں ہوتی ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو امین صفدر کوکاڑوی رحمت اللہ علیہ بیعت ہونے سے پہلے ذرا دوسرے لائن کے آدمی تھے، حنفیوں کو، مقلدین کو، صوفیاء کو، اولیاء کو نہیں مانتے، اسکول ٹیچر تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خدام الدین رسالہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس میں احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا درس قرآن بھی لکھا ہوا تھا، موجود تھا، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ اس میں احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان تھا کہ اللہ والے جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا اتنے مبالغ آرائی، اتنے مبالغ ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اس دوران اسکول کا ایک چپراسی سامنے سے گزر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا یہ حرام کا نوٹ ہے، اگر کسی کو چاہیے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ میں نے بلایا میرے پاس لے آؤ، مجھے ضرورت ہے۔ میں نے اس سے اس 5 روپے کا نوٹ جو کہ حرام کا تھا میں نے اس سے لے لیا۔ اب میں نے 4 اور استادوں کو بلایا، ٹیچروں کو بلایا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ والے جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں ان کو کشف ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو آزما لیں، وہ خود بھی ایسا ہے یا نہیں ہے، صرف دعوے کرنے آتے ہیں اور خود ہوتے نہیں ہیں۔ کہا کہ واقعی آزمانا چاہیے۔ پھر ہم سب نے 1 روپے جمع کر لیا تو 5 روپے حلال کے ہو گئے اور 5 روپے حرام کے ہو گئے۔ ہم نے حرام کے بھی پھل خرید لیے اور حلال کے بھی پھل خرید لیے، اور ہم نے ان پھلوں کے اوپر نشانات لگا لیے، یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ ہمیں پتہ چل رہا تھا، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسے ہم نے نشانات لگا لیے اور پھر ہم نے پھلوں کو ملا لیا آپس میں ایک شاپر میں بند کر کے، اور ہم روانہ ہو گئے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ ٹرین میں بیٹھ کر ہم وہاں پر اترے، ہم صبح کی نماز میں ان کے پاس پہنچے۔ صبح کی نماز کے بعد وہ درس قرآن کے لیے بیٹھ گئے۔ درس قرآن کے بعد ہم حاضر ہو گئے، بڑے ادب کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ گئے اور پھر ہم نے پھل پیش کر لیے۔ حضرت یہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اب پھل مہمانوں کے سامنے نہیں کھولے جاتے، گھر میں لے جاتے ہیں لوگ، لیکن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں ان کے سامنے پھلوں کا شاپر کھول لیا اور کچھ پھل دائیں طرف رکھ لیے اور کچھ پھل بائیں طرف رکھ لیے، اور پھر فرمایا یہ حلال کے ہیں جو دائیں طرف میں نے رکھ لیے ہیں اور یہ حرام کے ہیں جو بائیں طرف میں نے رکھ لیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا حضرت ہمیں بیعت کر لیں۔ بیعت کر لو، تم بیعت ہونے کے لیے آئے ہو، جاؤ جاؤ، تم تو امتحان لینے کے لیے آئے ہو، میں بیعت نہیں کروں گا۔ ہم نے اصرار کیا، حضرت نے انکار کیا، ہم واپس آئے مایوس ہو کر اسٹیشن پر پہنچے۔ باقی ساتھیوں نے ٹکٹ خرید کر ریل میں بیٹھ گئے، میں پھر دوبارہ واپس آیا اور حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگی، اور پھر میں نے عرض کیا حضرت اب تو میں بیعت کرنے کی، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، اب تو مجھے بیعت کر لو۔ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں باقی اب آپ بیعت ہونے کے لیے آئے ہو، اب میں آپ کو بیعت کر لیتا ہوں۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی قدموں میں بیٹھنا، اللہ والوں کی نظروں میں آ جانا، یہ بیڑا پار ہونے کے لیے بعض وقت کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کشف ہوتا تھا، جب لوگ وضو کرتے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ وہ گناہ اس وضو کی پانی کے ساتھ دھل رہے ہیں، اور تمام گناہ اس کے سامنے آ جاتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ اس آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے۔ اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں لوگوں کے متعلق بدگمان ہو رہا ہوں، یا اللہ یہ نعمت میرے سے سلب کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے نعمت چھین لی، پھر لے لی